الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور میں پہلے رکوع کے بعد جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ایک بہت عظیم الشان واقعہ نقل فرمایا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے چھٹے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں یعنی ایک جنگ میں تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب آپ جنگ میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ بیوی کے لیے قرعہ اندازی فرماتے یعنی قرعہ ڈالتے تھے، اور قرعہ میں جس بیوی کا نام آ جاتا تھا اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ اس مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہیں، حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی بیٹی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر گئے، اور دوران سفر سب کچھ بہت اچھی طریقے سے انجام پایا۔ واپسی کا وقت تھا اور مدینہ کے بالکل قریب قافلہ پہنچ چکا تھا، آخری رات تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ اتر کر جنگل چلی گئیں۔ یوں تو جنگل میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے لیکن لوگوں کی نگاہوں سے دور چلی گئیں، لیکن وہاں پر انہوں نے پایا کہ ادھر کچھ مرد حضرات ہیں تو وہ اور دور نکل گئیں۔ جب وہ بہت دور نکل گئیں اور ان کو واپسی میں تاخیر ہو گئی، ادھر معاملہ یہ ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرما دیا کہ اب قافلہ یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ چنانچہ قافلہ کو جب آگے بڑھنے کا حکم ملا، ازواج مطہرات جب سفر میں جایا کرتی تھی تو ان کے لیے ہودج تیار کیا جاتا تھا اونٹ کے اوپر، تو اس کے اندر امہات المومنین تشریف رکھتی تھیں اور کچھ لوگ اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے، پھر جب اترنے کا وقت ہوتا تو اس ڈبے کو نیچے کر لیا جاتا یعنی ہودج کو، تو ہودج کو اوپر کر لیا جاتا، پھر اترنے کے وقت نیچے کر لیا جاتا تھا۔ تو جب اس وقت کوچ کا اعلان ہوا کہ اب سارے لوگ روانہ ہو جائیں تو چند لوگوں نے مل کر ہودج کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت عائشہ اندر تشریف رکھتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر موجود ہیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ تو قضاء حاجت کے لیے بہت دور نکل چکی تھیں، ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب وہ تاخیر سے پہنچیں وہ خود فرماتی ہیں کہ ہودج اٹھانے والوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکا کہ میں اندر موجود نہیں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں غذائیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، اس زمانے کی غذائیں ایسی نہیں تھی کہ جس سے بدن بھاری ہو جائے، تو میرا بھی بدن بہت ہلکا تھا اس وقت، اور مجھے اٹھانے والوں کو گمان تک نہیں ہوا کہ میں اس کے اندر موجود نہیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر رکھ دیا، قافلہ چلا گیا۔ جب میں واپس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، قافلہ تو جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عقل عطا فرمائی تھی، اتنی عقل عطا فرمائی تھی کہ وہ عورتوں میں پہلی وہ صحابیاں ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ اتنی عقل، اتنی حکمت، اتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ تو وہ وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں، اور ان کو یہ یقین تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے پڑاؤ پر آپ جب رکیں گے اور آپ وہاں مجھے نہیں پائیں گے تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے کہ جاؤ عائشہ کو تلاش کر کے آؤ۔ تو میں اسی امید پر وہاں پر لیٹ گئی۔ وہ لیٹ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفوان ابن عسال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ قافلہ کے پیچھے پیچھے تمہیں آنا ہے، تاکہ اگر قافلے والے کی کوئی چیز گر گئی یا چھوٹ گئی تو تمہیں اس کو لے کر آنا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھا ایک انسان کو سوتے ہوئے درخت کے نیچے۔ ان کی نظر حضرت عائشہ پہ پڑ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، چنانچہ اسی وجہ سے وہ پہچان گئے کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔
وہ پہچان گئے، انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں نے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اونٹ کو آگے کیا، پھر اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹ کے اگلے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا اور پھر اس کے سہارے سے میں اونٹ کے اوپر بیٹھی۔ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور وہ آگے آگے پیدل چلتے گئے، میں اونٹ پہ بیٹھی رہی۔ انہوں نے مجھ سے راستے بھر کوئی گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ جب ہم دوپہر میں قافلے والوں کے پاس پہنچے تو قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے ہمیں دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا منافق تھا۔ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اپنے دل کے اندر کفر چھپا رکھا ہو اور ظاہر کرتا ہو کہ میں ایمان والا ہوں۔ اس میں جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کا نام تھا۔ اس نے یہ تہمت لگا دی، یہ الزام لگا دیا کہ صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ یہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے، اور جب قافلہ چل پڑا تو انہوں نے تنہائی میں کچھ غلط سلط کام کیا ہے۔ جب یہ اس نے الزام لگایا نعوذ باللہ، تو اس کو کچھ سادہ لوح مسلمانوں نے، جن کے دل بڑے سادہ تھے، بھولے بھالے لوگ تھے اور وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکے، انہوں نے بھی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا، اور قافلے میں، پورے قافلے میں یہ بات بالکل ایسے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ بات پھیل گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا، اور جب قافلہ روانہ ہوا پھر یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ حضرت عائشہ کو کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ آنے کے بعد بیمار ہو گئی، اور بیمار بھی ہوئی، اس طور پر بیمار ہوئی کہ میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے آنے کے بعد مجھ سے وہ سلوک نہیں رکھتے ہیں جو پہلے بیماریوں میں میرے ساتھ سلوک تھا۔ اب آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر کے کسی فرد سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، مجھ سے بات نہیں کرتے، یا مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو صرف اتنا ہی کہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، بس اتنی سی، اور کوئی بات ہی نہیں فرماتے ہیں۔ تو مجھے اندر سے قلق تھا۔ اسی درمیان کچھ دن گزر گئے، میں ایک دن رات میں مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان کی والدہ ام مصطح کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے یعنی استنجا کے لیے باہر گئی۔ اس وقت گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے تو لوگ استنجا کے لیے باہر جاتے تھے، ایسی جگہوں پہ جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑ سکے، لوگوں کی نگاہوں سے دور۔ تو جب میں جانے لگی، راستے میں چلتے چلتے چادر میں ام مصطح کا پاؤں لپٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ پھسلنے لگی، اور انہوں نے پھسلتے پھسلتے کہا ہلک مصطح برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا ام مصطح تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مصطح تو وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ام مصطح نے یعنی مصطح کی ماں نے کہا عائشہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے بارے میں کون کون سی باتیں چل رہی ہیں، اور مصطح ابن اساسہ بھی اس کے اندر شریک ہے، میرا بیٹا بھی اس بات کو اڑانے میں، بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں شریک ہے۔ اور اس وقت 3 جو پکے مسلمان تھے، مصطح ابن اساسہ، حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں وہ، اور حضرت حسان ابن ثابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، شاعر رسول اللہ جن کا لقب ہے، یہ 3 اچھے اور نیک مسلمان بھی اس افواہ، اس پروپیگنڈا میں شریک ہو گئے تھے، اور وہ منافقوں کی چال بازی کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ کو اس وقت خبر ہوئی کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ فرماتی کہ میں تو بھول ہی گئی کہ میں کیوں جا رہی تھی، یعنی استنجا کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ وہ واپس گھر تشریف لائیں، رو رو کر ان کا حال برا ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بے رخی حضرت عائشہ نے دیکھی کہ آپ تو مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے ہیں، گھر والوں سے پوچھ لیا کہ کیا حال ہے ان کا۔ حضرت عائشہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں گھر چلی آئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان میرے بارے میں یہ کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹی صبر رکھ، جن کے سوکن ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے، یعنی تمہاری سوکنیں بہت زیادہ ہیں، رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، تمہاری سوکنیں بہت زیادہ ہیں تو تمہارے ساتھ تو یہی سب ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں دن رات روتی رہی اور رو رو کر میرا برا حال ہو گیا، اور اسی درمیان 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے،
اور اس وقت بڑا ایک عجیب صورتحال ہوگی نا کہ حضرت عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ، رو رو کر ان کا برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کسی طرح کی حضرت عائشہ کی صفائی اور برات کا ابھی تک نزول نہیں ہوا، وہ کس قدر ان کی بے کلی کا کیا عالم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہوں گے، ذہنی تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ یہ کیسی عجیب صورتحال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھے تھے، اسی درمیان حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری براءت ضرور ظاہر کریں گے، یہ ضرور ظاہر کریں گے اپنے پیغمبر پر کہ تمہاری بیوی پاک ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ حضور کو کوئی خواب دکھا دیا جائے گا یا کسی طرح کی اور بشارت سنائی جائے گی، مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو جائے گی۔ اسی درمیان ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ پر پسینے کے قطرات ظاہر ہو رہے ہیں جو موتیوں کی طرح دکھ رہے ہیں۔ جب وحی آنا یعنی وحی نازل ہو چکی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں جس کے اندر حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی اور فرمائی کہ جو لوگ تہمت لے کر آئے تھے ان کو ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اور ایمان والوں کا یہ کام تھا کہ جب تہمت لگائی گئی ام المومنین پر تو یہ کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے، ہم اس بات کو سچ نہیں جانتے، ہم اس بات کو سچ نہیں مانتے۔ یہ تعلیم دی گئی اور یہ تلقین دی گئی۔ اب آپ جب اس واقعے کو سمجھ چکے تو آیتوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جو لوگ جھوٹی تہمت لے کر آئے، عصبۃ منکم، یہ تمہیں میں کا ایک گروہ ہے، یعنی مسلمانوں کی ہی ایک جماعت تھی، یہ کوئی کافروں کی جماعت نہیں تھی۔ اور جو منافقوں کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی جماعت میں شامل کیا۔ اللہ فرماتا ہے لا تحسبوہ شرا لکم، لا تحسبوہ، تم اسے گمان نہ کرو، شرا لکم، اپنے لیے برا، یعنی تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت سی مرتبہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزیں عطا کرتا ہے، ایسی چیز میں مبتلا کرتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بیماری دے دی، لیکن اس بیماری میں اس کے لیے بڑا خیر چھپا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا تو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ تم اسے برا سمجھو، ہو سکتا ہے تمہیں یہ بھاری لگے، لیکن بہت سی مرتبہ تم بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور بہت سی مرتبہ تم بہت ساری چیزوں کو بری سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اب اس واقعے کے اندر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تو ایمان والوں کو ایک سبق ملا۔ سبق یہ ملا کہ اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا جائے، اللہ رب العزت اس کی معصومیت کو اور اس کی برات کو ظاہر کر دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں یہ بہتر اس لیے ہوا کہ انہیں صبر کرنے کا اجر ملا، ان کے درجات بلند ہوئے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آدمی بہت سی مرتبہ چیزوں کو اپنے لیے بری سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے رب۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے وہ معبود، وہ ایک ایسا معبود جو بندوں کی مصلحت کی رعایت کر کے، جو بندوں کی مصلحت کی رعایت کر کے ان کی پرورش کرے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس شخص کی مصلحت کیا ہے، آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ کی مصلحت کیا ہے۔ آپ کسی سلسلے میں بھی پریشان ہیں، آپ رب کو پکاریے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ جو شخص یا ربی کا ورد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرے اور وہ دعا سے پہلے ربنا 5 مرتبہ کہہ لے، ربنا 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 ربنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ رب کو پتہ ہے کہ بندے کی مصلحت کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز کس کے حق میں بری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، یعنی جس نے جتنا گناہ کمایا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا اس کو زیادہ سزا ملے گی کیونکہ اس نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسی طرح سے جو اور لوگ تھے اس افواہ کو اڑانے میں، بات کو آگے بڑھانے میں، تو جس نے جتنا گناہ کمایا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور جس نے اس کا بڑا حصہ پایا، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جس نے بڑا حصہ پایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑا عذاب کیسے ہے کہ اس کے لیے آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، لیکن اسے دنیا میں بھی اس کے اوپر حد جاری کی گئی۔ احادیث میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائیں تو جن لوگوں نے بھی زنا کا الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ پر، سب کے اوپر حد جاری کی گئی، یعنی 80 کوڑے سب کو مارے گئے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون، تو مومنوں نے گمان کیا، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں نے گمان کیا، بانفسہم، اپنی جان کے بارے میں، خیرا، بھلائی، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو اپنے حق میں بھلا گمان کیا، تم نے اپنے حق میں اچھا کیوں نہیں سوچا، اپنے حق میں یعنی حضرت عائشہ کے حق میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بتایا کہ تم تمام کے تمام ایک جان ہو، جیسا کہ وہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو تم سب کے سب بھائی ہو، تو تم اپنے بھائی کی درستگی کو پیش نظر رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے سر میں درد ہو تو آنسو کون بہائے گا؟ آنکھیں۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، کیوں؟ یہ محبت ہے آنکھوں کی، پاؤں سے، تمام اعضاء سے۔ بالکل ایسے ہی تمام اہل ایمان بھائی کی طرح ہیں، اور سب کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جب ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو دوسرا عضو اس کے اوپر تکلیف محسوس کرے۔ یعنی افریقہ کے جنگل میں اگر کوئی کسی مسلمان کو کانٹا چبھے تو ہندوستان میں بیٹھے اس شخص کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ہندوستان میں بیٹھے کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو تو عرب میں بیٹھے آدمی کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس کو سنا تو ایمان والے مردوں اور عورتوں نے اس کو اپنے حق میں بہتر کیوں گمان نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ کھلا ہوا الزام ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی مسلمان کے بارے میں یہ سنیں کہ اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے یا اس کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کی غیبت کو دفع کر دیجئے، یعنی ہٹا دیجئے، اس کی غیبت مت ہونے دیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور کسی شخص نے اس غیبت کو ہٹا دیا، یعنی غیبت کا دفع کیا، نہیں ہونے دیا، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس پر 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ یعنی جس نے الزام لگایا تھا تو اسے چاہیے تھا نا کہ وہ 4 گواہ لے کر آتا، لیکن اس کے پاس تو گواہ تھے نہیں، بس آخر میں آ رہے تھے تو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ لوگ اکیلے میں رکے تھے زنا کے لیے، نعوذ باللہ۔ فإذ لم يأتوا بالشهداء، بس جب انہوں نے گواہ نہ لائے، فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور ان کے اوپر حد جاری کی جائے، چنانچہ ان کے اوپر حد جاری کی گئی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اللہ کا اگر تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم، تو تمہیں پہنچ جاتی، فیما افضتم فیہ، جس معاملے میں تم گھسے تھے، اندر داخل ہوئے تھے، کیا پہنچ جاتی؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یعنی تم نے جس معاملے میں قدم رکھا تھا، الزام، تہمت، بہتان، تو تمہیں بہت بڑا عذاب ملنے والا تھا، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے تمہیں اس کے عذاب سے بچا لیا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے چھوٹا گمان کر رہے تھے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں بہت چھوٹی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرمائے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کعبے کی دیوار کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت مقدس ہے، بہت معزز ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کعبے کی دیوار کی اینٹوں کو نکال کے پھینک دے یا کعبے کی دیوار کو توڑ دے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک اس کعبے سے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی مومن کی عزت و آبرو سے کوئی کھلواڑ کرے، کوئی کسی پر الزام لگائے، کوئی کسی کی غیبت کرے، یہ اللہ کو کعبہ توڑنے سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ہم اور آپ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ غلط فہمی میں دوسروں پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک سبق دیتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس میں بات کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیری ذات پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یعنی جب کبھی کسی مسلمان کی عزت و آبرو کا معاملہ آئے تو آپ فوراً کہہ دیجئے کہ نہیں یہ بہتان ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ایمان والوں کے بارے میں اچھا خیال رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے۔ اور ادب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اللہ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اسے بیان نہیں کر سکتے، اور ادب یہ ہے کہ آپ اگر مصلح ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں حکمت کے ساتھ تو آپ انہیں سمجھائیے، اور اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو انہیں مت بتائیے۔ کسی شخص نے اپنے گھر کی دیوار پر لکھا تھا کہ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو میرا عیب مجھے بتاؤ، کسی اور کو مت بتاؤ۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ میرا عیب مجھے بتائیں، دوسروں کو مت بتائیں پھریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایسے بھی جاسوسی کو منع کیا گیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، یہ مت دیکھو کون کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے پیتا ہے۔ اگر اور حسن ظن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک چھوٹا گمان بھی بڑا گناہ ہے، چھوٹا گمان بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بدگمانی سے تو یہاں تک بچنا چاہیے کہ اگر آپ نے سمندر کے کنارے ایک شخص کو دیکھا کہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنی آغوش میں ایک عورت کو سلا رکھا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، خود بھی پیتا ہے، عورت کو بھی پلاتا ہے، خود بھی پیتا ہے، عورت کو بھی پلاتا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ وہ کوئی بدکار شخص ہے جو شراب پی رہا ہے، خود بھی پی رہا ہے، عورت کو بھی پلا رہا ہے اور اب وہ زنا کرے گا۔ آپ یہ گمان نہیں کر سکتے، بلکہ یہ گمان کریں کہ وہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہوگی اور وہ بیمار ہے، اور وہ خود بھی بیمار ہے، وہ دوا پی رہا ہے اور اپنی بیوی کو بھی پلا رہا ہے، یا بار بار اسے پیاس لگ رہی ہے، وہ خود بھی پانی پی رہا ہے، بوتل شراب کی ہے مگر اس کے اندر ہے پانی۔ اس طرح کا گمان رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا، اور ہم کیا ہے کسی کو تھوڑی دیر اگر زیادہ آن لائن دیکھ لیں تو ہمارے دماغ کی بتی جل جاتی ہے کہ یہ ابھی 12 بجے رات میں آن لائن کیوں ہے۔ اب ہم نے بدگمانی قائم کر لی کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے جب اسے سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس میں بات نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں تنبیہ کرتا ہے کہ تم ایسا کبھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ پر زنا کا الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت فوراً نازل کیوں نہیں فرما دی؟ فوراً آیت نازل فرما دیتے، فوراً سزا مل جاتی، بات بھی نہیں پھیلتی، اور اتنے دنوں تک حضور کو بھی اور حضرت عائشہ کو تکلیف میں نہیں رہنا پڑتا۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں سر دست۔ اس میں آپ ایک حکمت یوں سمجھیں کہ اس کی ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر فوراً آیت نازل ہو جاتی، فوراً سزا مل جاتی، تو اس وقت جو کمزور ایمان والے لوگ تھے انہیں یہ خیال ہوتا کہ اپنا معاملہ تھا تو فوراً آیت بھی نازل ہو گئی اور فوراً سزا بھی مل گئی، چٹ پٹ بات ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، اللہ رب العزت کا یہ معاملہ اتنا ٹھوس ہے، اتنا ٹھوکا بجایا ہوا ہے کہ معاملہ حضور کا ہے۔ پھر بھی 1 مہینے تک انتظار کروایا گیا کہ حضور کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، 1 مہینے تک آپ پریشانی میں رہے، لیکن شریعت پہ کسی طرح کا کوئی شبہ، کسی طرح کے کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے پہلی سورہ میں، سورہ بقرہ میں، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔
آگے اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہو جاتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور رحم دل ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے اہل ایمان میں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پہ دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی پھیل جائے کیسے؟ اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے اسٹیٹس پر ایک گانا لگایا، آپ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پر، آپ نے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹ پر آپ نے گانے لگائے، سیریل لگائے، ڈرامے لگائے، ایسی چیزیں لگائیں جو دوسروں کو دعوت دے رہی ہیں، انوائٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں میڈیا کی طاقت ہے، اگر وہ لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ سیریل، یہ جتنے ڈرامے ہیں، انہوں نے ہماری عورتوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی عورت اس زمانے میں ملے اللہ والی، میں تو اسے بہت بڑی اللہ والی سمجھتا ہوں، جو عورت آج کے زمانے میں سیریل نہیں دیکھتی، ڈرامے نہیں دیکھتی، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ اور آج کل ایسے بھی ڈرامے نکلے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے اسلامی کا نام دے دیا ہے، اسلامی کا نام دے دیا ہے، اب اس میں خدا کا نام لگا دیا، خدا، عشق اور محبت، نعوذ باللہ، ایسے سب ڈرامے ہیں، اللہ کا نام آ گیا۔ ہماری بہنوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو اسلامی ڈرامے ہیں، اس میں خدا کی بات ہوگی۔ ارے بے حیائی ہے اس کے اندر، اس میں غیر محرم مرد ہیں، اور جو مرد دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بے حیا عورتیں ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور خود عورتوں کا اس طرح سے بے پردہ سیریلوں میں، ڈراموں میں آنا، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے اسٹیٹس پر، آپ نے اپنی پوسٹ پر گانے لگائے، ویڈیوز لگائیں، ایسی ویڈیوز جو خراب ہیں، انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والے ہیں، تو بے شک آپ بھی بے حیائی کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں کو حذف کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، فور ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ڈیلیٹ کر کے، ریموو کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کی جائے، ایک ایسی زندگی کی جس زندگی میں گانا نہیں ہو، سینما نہیں ہو، جس زندگی میں فلمیں نہیں ہوں، موویز نہیں ہوں، ڈرامے نہیں ہوں۔ جب یہ زندگی گزرے گی تو یہ انشاءاللہ اللہ والی زندگی گزرے گی۔ تو یہ ایک رکوع کی بات مکمل ہو چکی۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اگلے رکوع پر گفتگو کریں گے۔